وہی ہستی ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صابری۔ صد شکر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عشرہ رحمت کی ان توفیقات سے، ان رحمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ہم عشرہ رحمت میں اسی کی رحمت طلب کرنے کے لیے اسی کے حضور سجدہ ریزی کرتے ہوئے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کا صد شکر ہے، ہم پہ بہت بڑا انعام ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم جس ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ وہی ہستی ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ناظرین، یہ وہ کمال اور اوجہ کمال با کمال شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف نبوت کے دعوے دار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا کرتی تھی، بلکہ یہی وہ شخصیت ہیں جن کی تعلیمات سے وہ شخصیت زندگی میں مارد وجود میں آئی، وہ کردار مارد وجود میں آیا جن کا نام حسن و حسین، جن کو آج بھی دنیا، جن کی شجاعت اور بہادری کے چرچے پوری دنیا اور کائنات میں نہ صرف زمین پر ملتے ہیں بلکہ آسمانوں میں بھی سنائی دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ وہ ہستی ہیں جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی باکمال شخصیت کے لیے منتخب کی گئی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کی حیات مبارکہ میں ایک دو بار ایسی کوشش کی کہ شادی کرنے کی کوشش کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار اتنا زیادہ تھا اپنی بیٹی کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار دکھایا۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ کتنی محبت اپنی بیٹی کے ساتھ، کتنی محبت اس کے ساتھ، حتیٰ کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کو جب جبریل امی ایک فدیے کے طور پر، جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دفعہ بچپن میں تشریف فرما تھے، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ تھے، جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کہ اللہ رب العزت ان دونوں میں سے ایک بچے کا فدیہ مانگتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ میرے بچے کو لے جاؤ، اگر حسین کو لے جاؤ گے تو میری بیٹی فاطمہ بھی روئے گی۔ اتنی محبت اپنی بیٹی کے ساتھ، اس ذات کے ساتھ جو کم عمری میں، نوعمری میں کفار مکہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجری گرا دی تب بھی آپ بھاگتی ہوئی آئی۔ کم و بیش روایات میں آتا ہے 4 برس کی عمر میں آپ آتی ہیں اور آ کر اس اوجری کو ہٹا دیتی ہیں، اور اس طریقے سے اپنے بابا جان کے ساتھ محبت، ان کی تعلیمات سیکھتے ہوئے آج یقیناً خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ تعلیمات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ضرور عمل پیرا ہوا کریں، ان سے سیکھا کریں۔ اپنے گھر چلانے کے سلیقے اور کردار، آپ کے گھروں میں اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو کسی جگہ پر دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستک دیں اس دروازے پر، دیکھیں پھر اس طریقے سے آپ کو کمالات ملتے ہیں ان کی شخصیات میں کا، جو اگر آپ پہلو اپناتے چلے جاؤ گے تو دیکھیں آپ کی زندگیوں میں کس طریقے سے نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ کو زندگی میں کوئی ایسی حاجات جو رب کے حضور پیش کرنی ہے، جو بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کی قبول نہیں کی جا رہی ہیں، تو مانگے وسیلہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیکھیں کس طریقے سے اللہ رب العزت آپ کو ان تمام چیزوں سے نواز دیتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہم جتنا بھی ان کا ذکر کر سکیں، ایک اوصاف برپا ہیں، ایک اوصاف بھرے پڑے ہیں باب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ تمام اوصاف سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تسلسل اور خلاصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ان کو ملے ہیں۔ ادھر دیکھیے کہ کیا کمال، اوجہ کمال سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا رہے ہیں اور آپ اس پر مسکرا رہی ہیں۔ ناظرین محترم، اگر ہم اپنی زندگیوں میں انہی شخصیات کا
جن کا صدقہ اور وسیلہ آج کائنات بھی چل رہی ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی یہی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم آج بھی انہی کی تعلیم سیرت پر، تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، یقیناً ہماری زندگیوں میں بہت سے فوائد میسر آ جائیں گے۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔